اور تمام قسم کے درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ گزشتہ سے پیوستہ موضوع جو ہمارا چل رہا ہے وہ فتنے اور آزمائشیں ہیں، اور گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے جس موضوع پر بات کی تھی وہ موضوع یہ تھا کہ جتنے بھی فتنے اور آزمائشیں ہیں وہ چاہے چھوٹی ہیں چاہے بڑی ہیں، جو اس دنیا میں ہو چکی ہیں ہونے والی، ان کو تسلیم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جس بات کو ماننا ضروری ہے وہ یہ کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور رسول اللہ جو تسلیم کرتا ہے انہیں وہی اس بات پر بھی یقین رکھے گا کہ دجال، یاجوج ماجوج اور یہ جتنی بھی نشانیاں قیامت کی بتائی گئی ہیں یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہونا ہے جس طرح کے باقی ساری چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ آج فتنے کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ فتن جن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، تو کچھ باتیں مثال کے طور پر فتنے کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا اس سے ہم سمجھیں گے جب کہا جائے گا فتنہ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن فتنوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس سے پہلے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں بتایا گیا ہے پہلے ہمیں کہ یہ بھائی فلاں چیز فتنہ بنے گی یا فلاں چیز وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ بتایا کیوں گیا۔ تو فتنے کے معنی کے حوالے سے اگر ہم لغوی طور پر بات کریں اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، تو اس کا معنی ہوتا ہے الابتلاء والامتحان، آزمائش اور کسی کو آزمانا، امتحان لینا کسی کا۔ عام طور پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے فتنت الفضة والذهب، سونے اور چاندی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر کی میل اور کچیل اور گندگی صاف ہو جاتی تو پھر اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں نے سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈال کر اس کے جو اوپر غلط قسم کی میل جم چکی تھی اس کو میں نے الگ کر دیا ہے اس سونے سے، اب وہ خالص ہو چکا ہے۔ تو یہی لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی صحیح چیز اور غلط چیز کو الگ الگ کر دیا جائے۔ فتنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، تمام قسم کے فتنوں کا مقصد ایک مقصد اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو آزمانا ہوتا ہے، اس میں سے خالص کون ہے، ان میں سے صحیح اور پکا کون ہے جو ابھی تک ٹکا ہوا ہے۔ خوشحالی میں تو ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ باتیں کر لیتا ہے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے ساتھ کون تھا، تب پتہ چلتا ہے یار یہ اپنا تھا کہ پرایا تھا۔ خوشحالی میں سارے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جب تنگی اور پریشانی آتی ہے، چاہے وہ انسان پر ہو چاہے اجتماعی شکل میں ہو، تب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ خالص تھا کہ یہ بندہ منافق تھا، کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ صرف باتوں میں کرتا تھا، جب کوئی وقت آیا مدد کرنے کا، جب کوئی وقت آیا اپنے آپ کو خالص ظاہر کرنے کا، تب یہ الگ ہو گیا۔ تو ایک مقصد فتنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان پر کوئی فتنہ نازل کرتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، تو آس پاس کے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہی معنی جو ہے وہ لغت کی ساری کتابوں کے اندر تقریباً موجود ہے۔ مقاییس اللغہ ہے ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی فرماتے ہیں کہ الفا والتا والنون، یہ تین جو ہیں فتنہ، یہ جو لفظ ہے اس کی اصل صحیح یدل علی الابتلاء والاختبار، وہ دلالت کرتی ہے ابتلاء اور اختبار پر، یعنی امتحان لینے پر، کسی کو آزمانے پر، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اس پر ہی تمام قسم کے اہل لغت کا تقریباً اتفاق ہے۔ جب ہم بات کریں گے شرعی طور پر کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں یہ فتنے کا لفظ کتنے معنی میں آیا ہے، تو تقریباً کوئی 11 کے قریب معنی میں نے اکٹھے کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ کبھی فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اور کبھی فتنے کا مطلب، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے بہت سے مقامات پر آزمائش کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، امتحان لینے کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، اور فرمایا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں
احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ جب وہ ایمان لے آئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. یعنی ایمان بندہ لے آئے اور آزمائش کے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جائے، تو یہ کیسا جو ہے نا ایمان ہے. ایمان ہوگا تو امتحان بھی ہوگا، ایمان ہوگا تو آزمائش بھی ہوگی. تو ایمان کے ساتھ جو بندہ جتنا بڑا مومن ہوتا ہے اتنی بڑی اس پر آزمائش آتی ہے. جو بندہ کم مومن ہوتا ہے اس پر آزمائشیں نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مشکلیں کس پر آتی ہیں، فرمایا انبیاء پر. انبیاء پر کیوں آتی ہیں؟ ان کا ایمان سب سے زیادہ ہوتا ہے. انبیاء کے بعد پھر جتنے لوگ ایمان میں کم ہوتے جاتے ہیں اتنے درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ذکر کیے. تو آزمائش یہ ایک مومن کے لیے یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے. کیا ہے؟ ان کی محبت میں بندہ بہت کچھ کر جاتا ہے، کئی دفعہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، کئی دفعہ اور کوئی اس طرح کے معاملات کرنے پڑ جاتے ہیں اولاد کی وجہ سے. تو تمہاری اولاد کی وجہ سے بھی تمہیں آزمایا جانا ہے کہ یہاں پر تم ان سے محبت زیادہ کرتے ہو یا اللہ رب العالمین کا حکم زیادہ مانتے ہو. ٹھیک ہے، محبت پیار سب کچھ، کئی دفعہ تمہیں ایسا موقع زندگی کے اندر آئے گا کہ تمہیں بولنا پڑے گا جھوٹ، کئی دفعہ ایسا موقع آئے گا کہ تمہیں ان کے پیار کو وہ مقدم کرنا پڑے گا. لیکن کیا تم وہاں پر اللہ کی محبت کو مقدم کرو گے کہ اولاد کو؟ اگر تم نے وہاں پر اولاد کی محبت کو مقدم کر دیا تو سمجھو کہ تم آزمائش میں کامیاب نہیں ہوئے. آزمائش تمہیں ملی تھی، تمہیں اولاد دی، تمہیں مال دیا. اب دیکھیں نا، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ وہ لوگوں پر حکومت کر کے گئے ہیں، بہت زیادہ جن کے پاس مال تھا نا، تو مال ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی بیماری ہے تکبر. فرعون کو دیکھ لیں آپ، یا جتنے بڑے بڑے دنیا میں لوگوں نے رب ہونے کے دعوے کیے، سارے امیر لوگ تھے، پیسہ تھا ان کے پاس. تو مال کئی دفعہ انسان کو کہتا ہے کہ یار بھائی تو بیٹھا کیوں ہے، چل کوئی غلط کام کرتے ہیں، چلو شراب پینے کے لیے چلتے ہیں، بھائی خرچ کا اگر نا سمجھ ہی نہیں آ رہی، چلو جو ہے نا وہ اس سے کوئی حرام کاری کرنے چلتے ہیں، چلو اس سے کوئی ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن خرید کے رکھنا اور اس کو جمع کرنا، اور پھر جب عادت پڑ جاتی ہے ان چیزوں کی، مال ختم ہو گیا، ناجائز طریقے سے لیا جاتا ہے. تو مال کئی دفعہ فتنہ بن جاتا ہے. مال اچھی چیز بھی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارتیں ملی مال خرچ کرنے کی وجہ سے. لیکن کئی دفعہ یہ مال فتنہ اور آزمائش بھی بن جاتا ہے، امتحان بھی بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایسی چیز مانگنی چاہیے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، نقصان نہ بنے. دوسرا جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکنا، کسی کو اسلام سے ہٹا کر کسی اور رستے کی طرف لے جانا، یہ بھی ایک فتنے کا معنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْذَرْهُمْ، آپ ان سے بچ کر رہیں، دور رہیں، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، یہ نہ ہو کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے اس میں سے کچھ حصے سے آپ کو دور کر دیں، اللہ کے رستے سے آپ کو دور کر دیں. اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن ہے اس سے آپ کو دور کر دیں. تو دوری کے معنی میں بھی آتا ہے، اللہ کے رستے سے روکنے کے معنی میں. اسی طریقے سے ایک معنی فتنے کا ہوتا ہے عذاب، یعنی بندے پر عذاب نازل کیا جائے یا اس کو سزا دی جائے، تو اس کا بھی معنی ہوتا ہے بھائی آج کل فتنے اور آزمائش میں پڑا ہوں، سزا ملی ہوئی ہے مجھے. اگر اس معنی میں اس کو لیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ انہیں عذاب دیا گیا، اس کے بعد کہ انہیں سزائیں دی گئی. تو سزا کے معنی میں بھی فتنہ استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے شرک اور کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کفار اور مشرکین سے قتال کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، حتیٰ کہ کفر اور شرک باقی نہ رہے. یعنی تب تک قتال کرنا ہے جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نہیں چلتا.
جب اللہ کا نظام چلنے لگ جائے پھر رک جاؤ، تو کفر اور شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اس کا معنی ہوتا ہے انسان گناہوں میں، نفاق میں اور معاصی نافرمانی کے کاموں میں جب مبتلا ہو جائے نا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طریقے سے ذکر کیا ہے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو گناہوں اور معاصی میں ڈال دیا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم نے انتظار کیا، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑ گئے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری ان خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو یہاں یہ نافرمانی اور نفاق کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب حق اور باطل وہ ایک دوسرے سے اتنے مل جائیں کہ ان کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے، تو اس جگہ پر بھی فتنے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے بعض لوگ بعض کے ساتھی ہیں، الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور اگر تم نے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کی، یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر نہ رہے، تکن فتنہ، تو یہ اختلاف اور فساد پھیل جائے گا دنیا کے اندر، اور یہ بہت بڑا فساد ہے۔ یعنی تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح کافر اولیاء بعض ہے نا، ایک دوسرے کے وہ دوست ہیں، اس طرح مومنوں کو بھی ایک دوسرے کا دوست بننا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ اختلاف پھیل جائے گا۔ وگرنہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی جو باتیں برداشت نہیں کی جاتی، یہ ظاہر سی باتیں انسانوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیں گی۔ اسی طریقے سے گمراہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، سورہ مائدہ کی آیت 41 ہے۔ اسی طریقے سے قتل اور قیدی بنانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرو ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں کہیں قیدی نہ بنا لیں یا قتل نہ کر دیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں جنگ کا تذکرہ کیا وہاں اس بات کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے جو نوواں معنی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں میں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کام صحیح ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی فتنہ اور فساد پھیل رہا ہوتا ہے، اجتماعیت ٹوٹ رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی کئی دفعہ فتنہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کام جائز ہوتا ہے لیکن اس وقت میں وہ کرنا جائز نہیں ہوتا، یا اس وقت میں کرنا وہ سمجھداری نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس وقت میں کیا جا رہا ہو تو اس کو بھی فتنہ اور آزمائش کہہ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ تم میں نکلیں کفار تو یہ تمہیں اس کے سوا کہ تم میں سے نا وہ ایک لڑائی اور ایک اختلاف کی صورت، اس کے علاوہ تمہیں اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے، ولا اوزعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے، یبغونکم الفتنہ، یہ کیا ہے کہ آپس میں تمہیں اختلافات تمہارے اندر پیدا کرنا چاہیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے 701 نمبر پر، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کی قوم تھوڑے فاصلے پر ان کی اپنی مسجد تھی، وہاں جاتے اور وہاں پہ امام نہیں تھا، یہ جا کر ان کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے جا کر وہاں پر اپنی قوم کو نماز پڑھائی، تو نماز پڑھاتے ہوئے انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب پیچھے ایک اونٹوں کا چرواہا تھا، اس نے، وہ سارے دن کا ظاہر سی بات ہے تھکا ہوا شخص ہے، اب اس نے اونٹوں کے چرواہے نے کیا کیا، جب نماز لمبی ہو گئی نا، اس نے اپنی نماز سلام پھیرا، پیچھے اپنی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے چلا گیا۔ اب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ایک بندے نے پیچھے یوں کیا ہے آپ کے پیچھے، اس نے اپنی نماز پڑھ کے وہ چلا گیا۔ تو فرمانے لگے، کیونکہ انہوں نے حدیث سنی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فجر اور عشاء کی نماز کس پر بھاری ہوتی ہے؟ منافقین پر۔ تو انہوں نے کہہ دیا وہ تو منافق ہے، عشاء کی نماز اس سے پڑھی نہیں نہ گئی، منافق ہے۔ اب اس بندے کو پتہ چلا، وہ بندہ پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت لے کے کہ یا رسول اللہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے منافق کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے سیدنا معاذ کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے آپ کا، کہ کیوں آپ نے جو ہے نا وہ اس طرح ان کو کہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ انہوں نے رات یہ معاملہ کیا۔ تو فرمانے لگے کہ کیا تم نے کیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے اس طریقے سے نماز پڑھ کے چلا گیا ہوں یا رسول اللہ، سارا دن ہم اونٹ چراتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، معاذ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آتے ہیں، ہمیں آگے انہوں نے سورہ بقرہ شروع کرا دی، اتنی لمبی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چہرہ کیا، حالانکہ لمبی نماز اگر لوگ اس پر راضی ہوں تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ ارشاد فرمایا؟ افتان یا معاذ،
اے معاذ کیا لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اے معاذ کیا لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو فتنے کا لفظ کبھی کبھی ایسے کام پر بھی بول دیا جاتا ہے جو اصل میں ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہاں پر اس لفظ کو استعمال کرنا وہ فتنے اور آزمائش کا ایک مقام بن جاتا ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں، اب ہمارے مسلمانوں کو کئی دینی معاملات کا نہیں پتہ ہوتا، مجھے پتہ ہوتا ہے یا کسی اور جو ہے نا عالم دین کو پتہ ہے، کسی شخص کو پتہ ہے۔ اب 500 لوگ وہاں پہ وہ ایک طریقے کا عمل کر رہے ہیں اور ایک شخص وہاں پہ ایک طریقے کا عمل کر رہا ہے، اگر وہ وہاں پر ان کو کچھ کہتا ہے یا جو ان کی فیلنگز ہے اس وقت میں اگر بات کی جائے تو فوری طور پر کوئی فتنہ اور فساد پھیل جاتا ہے۔ ہاں اگر شرک کی بات ہو رہی ہے تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں۔ توحید اور شرک اس چیز میں جو ہے نا وہ ملاوٹ بالکل قبول نہیں کی جاتی، لیکن اگر باقی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، فقہی کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں انسان سارا سال اس کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ جگہ وہ مقام بات کرنے کے لیے کئی دفعہ درست نہیں ہوتا، لیکن پورا سال ہم بات کرتے نہیں ہیں اور اس جگہ پہ جا کے فتنہ اور فساد کا ہم باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر دعوت دینی ہے تو بھائی اس کے ساتھ پورا سال تعلقات بنائے نا، پورا سال اس کو دعوت دیں، پورا سال ایک طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، ہم بات کرتے ہیں اس وقت ایک ٹونٹ کر دیا، ایک مذاق کر دیا، یہ تو ایسے کرتے ہیں، یہ تو یہ کر رہے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ تو فتنہ اور آزمائش کا لفظ جو ہے کبھی کبھی ایسے کام پر بھی بول لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی انسان اگر اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو تو اس کے لیے مفتون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی فتنے سے نکلا ہے، مفتون یعنی مجنون ہے کوئی شخص۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون مجنون ہے۔ اسی طریقے سے آخری جو اس کا معنی ہے وہ ہے کہ آگ میں کسی کو جلایا جانا، جو لغوی معنی کے ساتھ بھی مشابہت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بروج کے اندر ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ جو خندق کھود کے مسلمانوں کو جلایا گیا تھا، تو وہاں پہ بھی فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اس آگ کے گھڑے میں جلایا تھا۔ تو یہ ہے فتنہ کے جو قرآن و سنت کے اندر معنی استعمال ہوئے ہیں، جتنے بھی معنی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنے کا جو لفظ ہے یہ آزمائش اور امتحان کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جب بھی فتنہ لفظ بولا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ انسان کے لیے آزمائش ابھی جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ فتنہ اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، کیوں انسان کے لیے جو ہے وہ فتنے اور آزمائش رکھی گئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے کئی ایک مقاصد ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی دفعہ بندوں کو اس بات سے، اس کام سے بچانا مقصود ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز فتنہ ہے تمہارے لیے، یہ چیز آزمائش ہے، اس چیز سے تم بچ جاؤ، یہ چیز تمہارے سامنے آئے گی، تمہارے سامنے سارے اسباب موجود ہوں گے گناہ کرنے کے، ہر چیز تم کر سکتے ہو، لیکن یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی فلاں چیز آپ نے نہیں کھانی، سامنے موجود ہے، ہر چیز گھر کے اندر تیار شدہ ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھئی یہ چیز اگر استعمال کی تو تمہیں اس سے یہ نقصان پہنچے گا، تو انسان کیا کرتا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے، یا کئی چیزوں کو لمبے عرصے تک بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں نہیں بندہ کھا سکتا، اب شوگر کا مریض ہے وہ کیا کرے گا، میٹھا اس کے کھانے کے لیے نہیں، بھائی اگر تو کھائے گا تو تجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی کئی چیزیں اس کے دین میں اس کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، بھائی یہ چیز تیرے لیے فتنہ ہے، یہ چیز تیرے لیے آزمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ کرام کو کئی ایک نصیحتیں کی، غالباً سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے ابو ذر، دو لوگوں پر بھی اگر تمہیں کبھی امیر بننے کا موقع ملے نا، کبھی تمہیں حاکم بننے کا موقع ملے اور کوئی تمہیں کہے کہ دو لوگ ہیں ان کو چلا لو، ان کو سنبھال لو، تو کبھی کسی پہ امیر نہ بننا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور دوسرے کئی صحابہ کرام کو امیر بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ان کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ چیز ان کے مزاج کے خلاف ہے، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، یہ سوچنا بہت ضروری ہے اور یہ حکمت عملی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کی ہے کہ کئی دفعہ ایک چیز، ایک کام، ایک جگہ، ایک وقت ایک بندے کے لیے آزمائش بن سکتا ہے، بھائی تم وہاں پہ نہ جاؤ، تم بہک جاؤ گے، تم فلاں لیکچر نہ سنو، تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو چہرہ جو ہے وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، فرمانے لگے بھائی یہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو منع فرما دیا ان کو،
تو یہ جو چیزیں ہیں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا مضبوط ہوں، میرا علم بڑا مضبوط ہے، مجھے کوئی بھی ہلا نہیں سکتا، مجھے کوئی بھی پریشان نہیں کر سکتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کی زندگی وہ خراب ہو جاتی ہے ایک ایسا لفظ سن کے جو اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ اب انشاءاللہ وہ دعائیں بھی ذکر کریں گے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے علم کے ذریعے۔ تو کئی دفعہ فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اور کئی دفعہ بندوں کو آزمانا مقصد ہوتا ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا کون سا بندہ اس کا تعلق میرے ساتھ خالص ہے، اور کون سا بندہ ہے جو صرف جدی پشتی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے اور خالص اس کا کوئی بھی اسلام نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، باتیں ان سے جتنی مرضی کروا لو، لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، تو پھر واویلا کرنے لگتا ہے کہ یہ مصیبت مجھ پر ہی آنی تھی، یہ پریشانی مجھ پر ہی آنی تھی، میں نے کیا کیا ہے۔ تو وہاں اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے، اور آزمائش اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے، جس کو یہ اصول سمجھ آ گیا نا، اسے یہ اگلی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ دنیا اصل میں آزمائش ہی ہے، دنیا اصل میں فتنہ ہی ہے، دنیا اصل میں امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں یہ اصول یاد رکھیں کہ سب نے رونا ہے، یہ اصل ہے، یہاں خوشیوں کی جگہ نہیں ہے۔ خوشی مل جائے یہ نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کریں، خوشی مل جائے یا سوال کر کے اللہ سے خوشی مانگنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اصل دنیا کی جو حقیقت ہے نا وہ آزمائش ہے، اور جو آخرت کی حقیقت ہے، جنت کی حقیقت ہے، وہ خوشیاں ہیں، وہاں کبھی دکھ نہیں آنا۔ دنیا کے اندر دکھ ہی دکھ ہیں، یہ اصل ہے۔ خوشی مل جائے اچھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ قید خانے میں انسان کو کوئی اس کی بہت زیادہ ایسی چیزیں نہیں ملتی جو انسان کے لیے کمفرٹ کا جو ہے نا سبب بنتی ہیں۔ وہاں پہ نہ پنکھا ہوتا ہے، وہاں پہ نہ کھڑکی دروازے ہوتے ہیں، نہ کوئی صاف پانی پینے کو ملتا ہے، نہ کوئی اچھا مینیو کھانے کا بنتا ہے، نہ کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی نیچے چٹائی بچھا کے یا ویسی فرش پر لیٹ کر گزارنی پڑتی ہے۔ تو دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ دنیا اصل میں انسان کے لیے کمفرٹ زون نہیں ہے۔ یہاں خوشی مل جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کا شکریہ ادا کریں، خوشی کو مانگیں، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ فتنوں آزمائشوں سے محفوظ کر۔ لیکن ہم نے الٹ سمجھ لیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے نا یہ ہمارے لیے ہمیشہ خوشی کا سامان ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہمیں جاب بھی اچھی ملے، دنیا کے اندر میرے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے، دنیا کے اندر میرے پاس گھر بھی اچھا ہونا چاہیے، ہر چیز مجھے ملنی چاہیے، تب جو ہے نا وہ دنیا میں کامیاب ہوں۔ اور بھائی دنیا میں ایسے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں جن کے ساتھ دنیا میں ایک بندے نے بھی وفا نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ایسے رسول بھی گزرے ہیں، ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں، ہم آپ کو ان کے نام تک بیان نہیں کر رہے، وہ دنیا میں کام کر کے گئے ہیں کہ نہیں کر کے گئے۔ ایسے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ پوری زندگی انہوں نے دعوت دی، پوری زندگی لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں چلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کتنے 100 سال دعوت دیتے رہے، 950 سال تو صرف انہوں نے دعوت دی۔ کتنے لوگ تھے؟ ایک کشتی پہ جتنے سوار ہوئے اتنے لوگ، مختلف روایات ہیں، کوئی 313 کہتے ہیں، کوئی کتنے، بہرحال وہ کوئی اتنے لوگ نہیں تھے جو 950 سال میں ان کے ساتھ چل سکے۔ لیکن کیا ہے، کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ سیدنا نوح علیہ السلام کی کامیابی کے قصے قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ تو بھائی کئی دفعہ دنیا کا نہ ملنا، وہ بچہ جس کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، کیا وہ کامیاب نہیں تھا؟ تو اللہ کے ہاں کامیابی وہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ اللہ کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا دل کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتا رہا، اس کی زندگی کے اندر اللہ کا مقام کیا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی۔ نہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ و خیرات پہنچتے ہیں، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، انسان گوشت بھی تقسیم کر دیتا ہے اپنے رشتہ داروں میں، زکاتیں بھی اپنے مسلمانوں کو ہی دے رہا ہے، سب کچھ تو یہی گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے دل کی صفائی، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ۔
تو اس لیے یہ اصول یاد رکھیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہاں اگر اچھائی مل جائے، یہاں اگر نیکی مل جائے، یہاں اگر بڑا گھر مل جائے، یہاں اگر آسانیاں اور خوشیاں مل جائیں تو بہت اچھا ہے، ویل اینڈ گڈ ہے. اگر نہیں ملتی تو بھائی اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے پیچھے ہی بھاگنا ہے، اور اس کے پیچھے پھر انسان جب اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے نا، یہی مقصد تھا جو صحابہ کرام نے یاد رکھا. ان کو غزوہ احد میں کیا کچھ تھا صحابہ کرام کے پاس؟ ذرا غزوہ احد کو پڑھیں، غزوہ خندق کو پڑھیں. پتھر پہ پیٹ پر پتھر باندھے. اسی طریقے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چند کھجوریں ہیں یا ایک بکری ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے ہیں، اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے. باقی اس کے علاوہ کیا چیز تھی وہاں پہ؟ وہ سارا یہی تھا کہ ان کو زندگی کا مقصد پتا تھا کہ آج یہاں شہید بھی ہو گئے، اللہ کے راستے میں اگر مر بھی گئے تو فلاح اور کامیابی ہماری ہے. لیکن ہم کیونکہ اس مقصد کو بھول گئے اور ہم نے دنیا کے اندر سب کچھ یہی سمجھ لیا کہ یار بس یہاں پر جینا، میرے بھائی یہ لمبی زندگیاں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اعمال امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عام طور پر عمریں 60 سے 70 سال ہوگی. واقلهم من یجوز ذلک، بہت کم ایسے ہوں گے جو اس سے اوپر کی عمر پہ جائیں گے. عام طور پہ یہ عمریں ہوگی، اور یہ اس وقت تھا. اب تو بہت جلدی لوگ جو ہے نا وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. جوانی انسان کی جو ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسے اچانک موتیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں بھائی اس چیز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. تو فتنے اور آزمائشیں پوری زندگی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے رستے میں کھڑی ہوئی ہیں. کہیں شیطان آ رہا ہے گمراہ کرنے کے لیے، کہیں اپنا کوئی دوست آ جاتا ہے نماز سے روکنے کے لیے، کہیں اپنا جو ہے نا وہ کام آ جاتا ہے نماز سے روکنے کے لیے، کہیں اپنی فیملی آ جاتی ہے نہیں اس پر یہ کام نہیں کرنا، یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ ایسے نہیں کرنا، کہیں شادی بیاہ میں یہ بدعات کرنی ہے تو اس میں فیملی اور بہت ساری ناک کے معاملات آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم اصل مقصد کو بھول چکے. تو فتنوں کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان کو اس میں آزمانا تو مقصود ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے ساتھ محبت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندہ میرے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انصاف کرنا ہے، کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے انصاف پر اعتراض نہیں کر سکتا. اب جو بندے سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی معافی کے لیے بندے کو آزمانا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی بیماری دے دیتا ہے. اب اس بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ صبر کر رہا ہے، تکلیفیں ہیں، دنیا میں زندگی ویسے نہیں گزار پا رہا جیسے گزارنی تھی اس نے، تو اس پر کوئی آزمائش اور پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی اور لمبی چلی ہے. اب اس بیماری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخار جو ہوتا ہے نا، بخار یہ بھی انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی طرح اگر ایک مومن ہے نا اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تب بھی اس کو اس پہ اجر ملتا ہے. تو ایک بندہ جتنی اس پر لمبی بیماری ہوتی ہے نا اگر وہ صبر کر رہا ہے اس کو اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے. اس کے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کی جو سزا ہے نا یہ آخرت کی سزا میں کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی سزا اگر بیماری انسان کو مل جاتی ہے مانگنی نہیں چاہیے، یہ اصول ہے. کبھی بھی جنگیں مانگنی نہیں چاہیے، کبھی بھی بیماریاں مانگنی نہیں چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں مجھ پہ مصیبتیں آ جائیں پریشانیاں آ جائیں میرے گناہ بہت ہیں اللہ معاف کر دے گا. نہیں، ایسے سوال نہیں کرنے. کبھی آ جائے تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، پھر صبر کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں کس طریقے سے ان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں. یوسف علیہ السلام گئے کیسے انہوں نے صبر کیا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، واویلا کر کے دنیا کے اندر انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. انہوں نے کہا میرا تعلق اللہ کے ساتھ، میرا غم پریشانی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہوں. باقی انبیاء کو دیکھ لیں، جب بھی پریشانی آئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو کیا الفاظ ہیں ان کے؟ بھائی میرے ساتھ میرا اللہ ہے وہی مجھے کافی. تو یہ ساری چیزیں انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن کریم میں، یہ یا ایوب علیہ السلام دیکھ لیں کتنا عرصہ بیمار رہے. تو یہ ساری انسان کے اوپر جب اللہ رب العالمین کوئی آزمائش اور پریشانی کوئی بیماری ڈالتا ہے نا اس کا کئی دفعہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے کئی دفعہ انسان یہ سوچے کہ یار میں نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا پھر میں کیوں بیمار ہوں، پھر کیوں مسئلہ ہے. تو اب انسان اس چیز پر راضی ہو جائے کہ اللہ ٹھیک ہے میں اس بیماری پر صبر کرتا ہوں لیکن تیرے ہاں مجھے مقام بڑا ملنا چاہیے. ایک عورت آئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بی بی اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے یہ دعا کروں کہ اگر تو اس بیماری پر صبر کر لے تو اللہ اس کے بدلے تجھے جنت دے دے، کیا چاہیے تجھے؟ تو کہتی ہے کہ میں صبر کروں گی، میں اس بیماری کو اپنے ساتھ رکھوں گی، مجھے جو ہے نا بس ایک دعا میرے لیے اللہ سے کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے نا تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، میں کسی رستے پہ اگر مجھے گر جاؤں میں کہیں تو بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ یہ وہ خواتین تھی جو ایمان کی حالت میں تھی، جن کو پتہ تھا کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ عارضی زندگی ہے، یہ کوئی 2-4 سال 10 سال 20 سال کی ہے، گزر جانی ہے۔ آخری جو مقصد ہے وہ فتنے اور آزمائش کا کہ جب بندے پر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ بندوں کے درجات بلند کرنا مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو ہے گناہوں کی معافی، ایک ہے گناہوں کی معافی، گناہ بھی نہیں کیے بندے نے، بندہ بڑا نیک ہے لیکن پھر بھی اس پر مشکلیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں۔ گناہ تھے ان کے؟ نہیں تھے، انبیاء علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیے، جب کبھی غلطی ہونے لگتی ہے اللہ تعالیٰ فوری طور پر بتا دیتے بھائی یہ نہیں کرنا، اب ان کے گناہ نہیں ہیں تو ان پر کیوں مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں؟ ان پر اس لیے آئی ہیں، یا جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بہت زیادہ قریب کرنا چاہتے ہیں، ان کے درجات اور بلند کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اللہ سے مانگنا ہے نا تو جنت الفردوس مانگنی۔ تو ہم بھی جب کوئی اس طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک ہے بندے کا جنت میں داخل ہو جانا، تو جنت کے جتنے درجات ہیں، اب جنت کے درجات میں آخری درجے میں ہوں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا بڑا اچھا بندہ ہے، برگزیدہ بندہ ہے، لیکن اس کے اتنے اعمال نہیں ہیں، جتنے یہ اعمال کر رہا ہے نا اتنے اعمال کی وجہ سے یہ اس درجے تک پہنچ پائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کوئی مشکل اور پریشانی اسے دے دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک درجے میں ایسے چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر زندگی میں فتنے اور آزمائشیں بندے پر آتی ہیں تو وہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین یا تو بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں، یعنی صحیح اور غلط، خالص اور انسان کا جو دوگلا پن ہے اس کو الگ الگ کرنے کے لیے، کون میرا بندہ ہے، کون ہلکی سی مشکل اور پریشانی میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کون جو ہے نا وہ شرک کرنے چلا جاتا ہے، کون جو ہے نا وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے چلا جاتا ہے، کون جو ہے وہ اپنی حاجات اور سب کچھ کسی دوسرے سے مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ آزمانا مقصود ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بندوں کو بچانا مقصود ہوتا ہے، یعنی بتایا جاتا ہے بھائی یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، تمہارے سامنے اس طریقے سے ایک کھڈا آ رہا ہے، گڑھا آ رہا ہے، اس سے تم نے بچ کر سائڈ سے جانا ہے۔ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے نا آگے خطرناک موڑ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس خطرناک موڑ کے اوپر جا کے بندہ سیدھا گاڑی لے جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھائی آگے سے گاڑی آہستہ کر کے آپ رائٹ یا لیفٹ اپنے گاڑی کو جو ہے نا موڑ لیں، آپ محفوظ رہیں گے، تو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کو معاف کرنا، درجات کی بلندی، یہ فتنوں کا اور آزمائش کا مقصد ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ گزشتہ جو اگلا خطبہ جمعہ ہے اس کے اندر پھر انشاءاللہ ہم وہ فتنے اور آزمائشیں ذکر کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ قیامت سے پہلے ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بڑے فتنے ہیں دجال، یاجوج ماجوج اور باقی سارے، وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ انسان سچی بات ہے بہت کمزور ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کو ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت دی گئی ہے نا وہ عافیت ہے۔ یعنی عافیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ صبح اٹھا ہے، بیمار نہیں ہے، ہسپتالوں کے چکر لگانے نہیں پڑ رہے، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، اس کا راشن گھر میں موجود ہے اور کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے عافیت میں رکھ، مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا، پریشانی میں نہ ڈالنا۔ جزاکم اللہ خیر۔